نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ایک زبردست سا ولاگ لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو چکی ہوں۔ ولاگ میں آج آپ دیکھیں گے میں بازار گئی، میں نے بہت خوبصورت سے سویٹرز دیکھے، پر سویٹرز بہت مہنگے تھے، میں نے نہیں لیے۔ ہر سویٹر 5,000 4,000، اس سے زیادہ کم کا تو تھا ہی نہیں، تو بس سویٹر تو میں نے فی الحال لیا نہیں، اور میں یہ برنیاں خرید کے گھر لے آئی، اور یہ برنیاں جو ہے نا مجھے کل ملا کے 1,200 روپے کی تینوں برنیاں پڑی ہیں۔ تو چلیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم استغفار کے بارے میں کوئی تفصیل سے نہیں بتاتا۔ بہن میری پیاری بہنوں، میں نے اتنے سارے ولاگز بنائے ہیں تو آپ لوگ کے لیے تو بنائے ہیں، ہر ولاگ میں آپ لوگ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ استغفار پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن بہت ساری بہنیں کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں وہ بہت حالیہ جو مسئلے ہیں نا وہ حل نہیں ہو رہے۔ یعنی ایک بہن نے کہا کہ ان کی جو ہے نا شوہر انہیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہی ہیں ایک آدمی کا میسج آیا، وہ کہہ رہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں، آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ ایک دم سے میرے پاس آ جائیں۔ پھر ایک بہن کا میسج آیا کہ نا آپ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کے حالات بہتر کریں، میرے گھر کے حالات مزید خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بہن کا کمنٹ آیا ہے کہ ہماری ساس نے ہم سے اپنا کمرہ تک چھین لیا کہ ہماری بیٹیاں ہیں، اور میری دوسری دیورانی کی بیٹیاں ہیں تو انہیں کمرہ دے دیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، ہمارا گھر بھی نہیں ہے، میں اور میرے شوہر بہت پریشان ہیں، کوئی انسٹنٹ حل بتائیں۔ تو بہت ساری بہنوں کو میں یہی کہوں گی کہ یار استغفار تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پوری زندگی کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت ساری بہنیں بول رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو فوری حل کرے۔ تو آج آپ کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ جو آپ کو بتا رہی ہوں، جو کہ میں اپنی زندگی میں ضرور کرتی ہوں۔ جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میری زندگی میں تنگیاں، پریشانیاں، مشکلیں، وہ جو دن ہے نا مشکل ہو گئے ہیں گزارنے، اور اب ان تنگیوں کے ساتھ زندگی گزارنی مشکل ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو میری ہیلپ کرے، ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں پہاڑ کی طرح کے میرے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں کیا کرتی ہوں کہ نماز کے بعد، جس نماز کے بعد ہی میں بہت خفا خوش کرتی ہوں، جب مجھے وقت ملے، کیونکہ بچوں کی میں ماں ہوں، گھر کی مجھ پر ذمہ داریاں ہیں۔ زیادہ تر یہ تھا کہ مغرب کے بعد جو ہے نا میں تمام اذکار کا وقت رکھا ہوتا ہے کہ مغرب کے عشاء کے درمیان تھوڑا وقت مل جاتا ہے اذکار کے لیے نا، یا عصر کے بعد۔ آپ کو جو وقت مناسب لگے آپ اس وقت کی وظیفہ کر سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ پہلے تو آپ باوضو ہو گئی، اپنے وضو پہ غور کریں۔ بعض اوقات ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کہیں نہ کہیں سوکھے رہ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ ایون کہ اگر ایک بال کی جگہ بھی سوکھی رہ جائے نا تو وضو ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو تفصیل سے آرام سے وضو کریں، اس کے بعد وضو کرنے کی دعا پڑھ لیں۔ دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ لی، اپنی نماز میں خشوع خضوع لائیں۔ جو نماز آپ 5 یا 10 منٹ میں پڑھ رہی ہیں نا، وہی نماز جو ہے نا آپ 15-20 منٹ کی لے جائیں۔ پہلے میری بھی یہی عادت تھی کہ میں نا نماز 5 منٹ میں یہ جا وہ جا کر لیتی تھی، جو کہ میری غلطی تھی، جو کہ میں نے سدھارا۔ آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ بہتر مسلمان مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے، اس کو سدھارے اور اس پر محنت کرے۔ تو میں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، اس کو سدھارا، الحمدللہ بہت نماز پر محنت کر رہی ہوں۔ نماز آپ نے پوری خشوع خضوع سے اللہ کے ساتھ یقین سے پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کو نماز میں الٹے سیدھے خیال آئیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نئی صورت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی نماز ہو گئی۔ اب نماز عصر کے بعد آپ کبھی بھی نفل فجر عصر کے بعد نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ دونوں وہ وقت ہوتے ہیں نا جو کہ سورج فجر کے وقت طلوع ہونے کو ہوتا ہے اور عصر کے وقت غروب ہونے کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں وقت ہوتے ہیں نا، ان میں آپ نے کبھی بھی نوافل کا اہتمام نہیں کرنا۔ مغرب کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 2 نفل نیت کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میں استغفار کے یعنی میں توبہ کے نفل میرے مالک پڑھتی ہوں، خاص اس لیے کہ یہ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے یا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے میرے مالک اور یہ مشکلیں آن کھڑی ہیں تو مجھے معاف کر دے میرے مالک، ان مشکلوں کو مجھ سے دور فرما دے یا ان تنگیوں کو، ان تکلیفوں کو، جو بھی آپ کی تکلیف ہے آپ اللہ کے آگے بیان کریں، نیت کریں 2 نفل، جیسے ہم صلاۃ حاجت کی پڑھتے ہیں نا اللہ سے مانگنے، ویسے ہی صلاۃ التوبہ کی 2 نفل آپ نے پڑھنی ہے۔
اور آپ نے جو ہے نا نماز شروع کرنی. نارمل جو نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے ثنا، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو قرآن کی صورت آپ کو مناسب لگتی ہے آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے نارمل جو نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی سجدہ کیا، اٹھا، اور لاسٹ میں آپ نے سلام پھیرا. اس کے بعد آپ نے لمبی دعا رو کے خشوع سے اللہ کے آگے رو کے سجدے میں چلی جائیں. یقین کریں سجدے میں جا کے رونے کا جو مزہ ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کسی انسان کے آگے رونے میں وہ مزہ نہیں ہے جو سجدے میں اللہ پاک کے آگے رونے کا مزہ ہے. تو آپ آج سے ہی یہ صلاۃ حاجت ہر نماز کے بعد کوشش کریں، مطلب ہر روز ایک نماز کے بعد، یعنی مغرب کے بعد، ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، جو وقت آپ کو کمفرٹیبل لگے. اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھ لی، صلاۃ توبہ کے، اپنے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے آگے روئی 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 روئی. یہ نہیں کہ آپ نے فٹافٹ پہلے ہی آپ نے لالچی بن گئے ہم لوگ اور ہم نے اللہ کے اللہ ہمیں یہ دے دے وہ دے دے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے یہ پڑھ لیا، آپ سجدے میں گئے، آپ اللہ کے آگے روئیں، اپنی تکلیفوں کو بتائیں، پریشانیوں کو بتائیں، اللہ سے معافی مانگیں. استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم تب علی، اللہم تب علی. آپ اللہ سے کسی بھی، اللہ تعالیٰ کو ہر اسٹائل میں، مطلب ہر انداز میں اللہ کو استغفار پسند ہے جو کہ اس کا بندہ اس سے کرتا ہے. تو آپ جو ہے نا کسی بھی انداز میں جو ہے نا استغفار پڑھ سکتی ہیں. آپ سجدے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے پڑھتی جائیں پڑھتی جائیں پڑھتی جائیں، اور پھر اللہ سے اپنی دعا، پہلے تو آپ نے اللہ کے آگے رو لیا، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد اللہ الحمدللہ راضی ہو گئی. میرا اللہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں سوچوں گا میں دیکھوں گا، نہیں، اللہ نے کہا میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو اب آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اس کے بعد آپ اپنی فریاد اللہ کے آگے لے کے جائیں. یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرے شوہر میرے ساتھ اس طریقے سے کر رہی ہے، یا اللہ میرے سسرال والوں کا یہ رویہ ہے، یا اللہ پاک میری بچے یہ مسئلہ ہے، یا کوئی جو میرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے مجھے چھوڑ چلے گئے ہیں، آپ سب دعا کریں کہ وہ آ جائیں. تو آپ نے بھائی سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان رشتوں کی قدر کروں گا، یا اللہ میں پھر غلطیاں نہیں کروں گا، میرے مالک میں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، میرے مالک تو مجھے میری یہ تک چیز لوٹا دے. اللہ اگر اس چیز نے میرے لیے خیر ہے تو مجھے لوٹا دے. کبھی بھی اللہ سے ضد نہ لگائیں کہ اللہ مجھے دے دے دے. دیکھیں آپ کا کوئی بچہ آپ سے چیز مانگے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے ٹھیک نہیں، تو آپ کبھی بھی اسے نہیں دیں گے نا، کیونکہ آپ اس سے ماں کی یا آپ کی محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرا رب تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے. تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا آپ کو کبھی ایسی چیز تو نہیں دے گا نا جس سے آپ کو نقصان ہو یا آپ کا بھلا نہ ہو اس چیز میں. تو کوشش کریں کبھی بھی اللہ کے آگے ضد نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ دیکھ جو دعا مانگے یہ کہیں کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے نا میرے مالک تو مجھے عطا کر دے. اللہ اگر میرے لیے بہتر نہیں تو میں تیرے دین پر راضی ہوں میرے مالک، تو مجھے مت دینا، اس سے بہتر ہو مجھے کچھ دے دینا. مانگے ضرور اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میرے مانگنے کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، چاہے وہ توبہ ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخر ہو. یاد رکھیں ہر نماز کے بعد آپ ایک اور اہتمام کریں. ہماری جو دعا ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یار یہ وہ دعا ہے نا جو آپ کی زندگی میں اتنی چینجز لائے گی نا. اس میں آپ اللہ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اور جو ہے نا جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں. تو اس دعا سے آپ کی زندگی ضرور بدلے گی. لیکن کیا یقین، آپ نے جو صلاۃ حاجت کے 2 نفل پڑھے اس میں اپنے پوری یقین سے مخلصی سے پورا دھیان نماز میں لگا کے پہلے آپ نے اعوذ باللہ سے نماز شروع کی تاکہ آپ کا دھیان لگا رہے. اس کے بعد آپ نے پوری نماز پڑھ لی، اللہ کے آگے روئے، آپ نے اللہ کے آگے فریاد ڈالی. آپ یقین کریں اس کے بعد آپ نے رو بیٹھے، آپ نے اللہ کے آگے دل خالی کر دیا، آپ بیٹھ جائیں، آپ استغفر اللہ پڑھیں. آپ 100 بار پڑھتے ہیں، 200 بار پڑھتے ہیں، 300 بار، جتنا پڑھ سکتے ہیں. ایون آپ 70 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں. آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ سے بہت مختلف طریقوں سے معافی مانگوں تو آپ یہی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیری ہی ذات تعریف کے قابل ہے میرے مالک، میں تو ہوں ہی ظلم کرنے والوں میں سے، یا اللہ میں تو ہوں ہی گناہگار. جب ہم اس طریقے سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا اپنے سارے گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. تو جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، جو انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں، استغفار پڑھ بھی رہے ہیں، تو آپ نے اب روزانہ ایک نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل سے زیادہ توبہ کے. دیکھیں بہت سارے بہن بھائی کے میسج آتے ہیں کہ آپ ہی ہم ذکر، لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ اتنا بھی نہ پڑھو بے انتہا. دیکھیں ذکر، نماز، عبادت جب تک کریں جب تک کہ آپ کر سکتی ہیں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اگر آپ طاقت سے زیادہ کریں گی تو آپ آلریڈی بیمار ہوں گی، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کا سر چکرائے گا، آپ کی آنکھوں میں درد ہوگا. تو اس طریقے سے خود پر بوجھ نہ ڈالیں. جیسے میرے اللہ نے 5 وقت
نماز رکھی، اور یہ نہیں کہا کہ 5 وقت ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھ لیں، نہیں، ہر نماز کے اللہ تعالیٰ نے کتنا گیپ رکھا ہے ہم لوگوں کو، آرام کا وقت دیا، کام کا وقت دیا، سوچنے کا وقت دیا. تو یہی ہوتی ہے میری اللہ کی تقسیم ہے یہ. تو آپ بھی آرام سے خشوع سے نماز پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ آپ کو نہیں دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہو سکتا ہے یہ چیز اگر آپ کو آج نہ ملے تو کل مل جائے، اور کبھی بھی نہ ملے تو ہو سکتا ہے میرا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے. دیکھیں استغفار یا اللہ سے یہ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ میں رزق دے گا، استغفار سے نہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھوں پاؤں پہ چلا رہا ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے. جائیں ان لوگوں سے پوچھیں جو بیچارے بستر پہ پڑے ہیں یا پیرالائز ہیں یا ان کو کوئی قسم کی تکلیف ہے کہ زندگی کتنی اذیت بن گئی ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے مسائلوں کو حل کرے. میرے سارے بہن بھائیوں کو تو بتانے کا مقصد یار یہ ہے کہ آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اللہ سے تو نعوذ باللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو ملنے میں اللہ کو منانا چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ ہم ناراض کر بیٹھے ہیں. وہ ہے نا جنید جمشید کی نعت، خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم کیا کر بیٹھے. تو یہ ہے نا ہم لوگوں نے خود اللہ کو اپنے ہاتھ سے ناراض کر دیا، اور پھر مشکلیں اور پریشانیاں ہم بیٹھ کے گن رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دیں ان باتوں کو، چھوڑ دیں اللہ سے مایوسی کو، نہ یقین رکھیں اللہ پر. اللہ وہ جو اللہ سب کو کھلا رہا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے. کیا وہ آپ کا برا چاہے گا؟ کبھی برا نہیں چاہے گا. ہاں ہر چیز کی یعنی ہر دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہے. کوئی چیز کہتے ہیں نا وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو اگر آپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی وقت پہ، لیکن ہاں اگر آپ انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بس اللہ مجھے دے دے، بس آپ کو صبر نہیں ہو رہا، تو آپ نے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل کرنے ہیں اللہ سے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ صلاۃ الحاجت کی بھی 2 نفل تو پکی عادت بنا لیں آپ. اور پھر صلاۃ الحاجت کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس چیز کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جس کے آپ محتاج ہوتے ہیں. تو جیسے اب آپ نے توبہ کر لیا اللہ سے، اب ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی، یعنی اپنی حاجت اللہ سے مانگ لی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے یا یہ مسئلہ ہے میرا حل کر دیں. آپ یقین کریں آپ انسٹنٹ دیکھیں گے. اگر آپ دن میں پڑھیں گے تو رات میں دیکھیں گے، اور رات میں پڑھیں گے دوسرے دن، آپ 2-3 دن میں اس کا اثر آپ زندگی میں دیکھ لیں گے. اور یہ نہیں کہ اگر آپ کو اثر نظر نہیں آیا تو آپ نے پڑھنی چھوڑ دی، نہیں، اب آپ نے سوچا ہے اپنے حالات کو بدلنے کا تو اب آپ کو پڑھنی پڑے گی. اور استغفار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی آپ پر لازم کریں. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. درود پاک جو میرے بہن بھائی بہت پریشان ہے نا، مشکلوں میں ہے، تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی، یعنی درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد عادت بنائیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں. یقین کریں آپ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ خود کھڑا ہوگا اور آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ کام کیسے ہو گیا، میرا تو دماغ ہی نہیں چل رہا اس طرف، لیکن میرا اللہ جو ہے نا اس کام کو آپ کے بنا دے گا. تو بات ساری کیا ہے؟ بات ساری یقین کی ہے. خواہ 2 نفل آپ پڑھیں لیکن آپ کو یقین یہ ہوگا میرا اللہ مجھے نفلوں کے بعد ضرور دے گا، تو یقین کریں اللہ آپ کو ضرور دے گا. لیتی ہوں اجازت آپ سے. اگر آپ ولاگ پسند آیا ہو تو ولاگ کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، تاکہ جو میرے پیارے بہن بھائی پریشان ہیں ان کی مشکلوں کا حل ہو. اور اگر وہ اللہ کا ذکر کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو سے کتنا فائدہ مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.